कल भी इसी बारे में क्लास थोड़ी सी ली थी। अब अगले लफ्ज़ पढ़ेंगे हम कि इसमें अगले अल्फाज क्या हैं। मन रब्बुहु रब्बुहुल अल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बुहु रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुम अल्लाह। अब इससे अगला सबक हम पढ़ेंगे मन रब्बुहु रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहु रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुम अल्लाह। मन रब्बुका, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह। अब आप इस तरह याद करें, का ई कुम ना, का ई कुम ना, का ई, का जवाब आएगा ई में, कुम का जवाब आएगा ना में, रब्बुना, कुम का जवाब आ रहा है रब्बुना, का ई कुम ना, का ई कुम ना, का ई कुम ना। इस तरह याद रखें आप। मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह, मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह। फिर से, मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह। अब सवाल का जवाब दीजिए जहन को तैयार करके। मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाह। अब हम अगले सीखे, अगला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दीन को हम सारी ज़मीरों के साथ मिला के अब पढ़ेंगे। ज़िंदगी का निज़ाम जैसे दीन इस्लाम से है, दीनुहु, हु हम का ई कुम ना जोड़ेंगे इनके साथ, हु हम का ई कुम ना, हु हम का ई कुम ना, ये जोड़ेंगे ज़मीरें। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी हमारा दीन, मेरा दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन, दीन, दीनुहु दीनुहुम। 3 दफ़ा दोहराइए मेरे साथ, दीनुहु दीनुहुम, दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, दीनु का दीनी, दीनु का दीनी, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना। ये सवाल और जवाब है, ऊपर सवाल नीचे जवाब, ऊपर सवाल नीचे जवाब। दीनुकुम दीनुना, दीनुहु दीनुहुम। दोबारा पढ़िए मेरे साथ, दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना, दीनुहु दीनुहुम। ये सारे सवाल आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। अब हम नया लफ्ज़ पढ़ेंगे, सिर्फ़ एक, माँ। अरबी बोलचाल में सिर्फ़ एक जुमला, माँ। माँ का मतलब है क्या, माँ का मतलब है क्या। यहाँ हम लेते हैं क्या के मीनिंग में, और भी मीनिंग्स हैं इसकी, लेकिन यहाँ क्या का की मीनिंग में लेंगे। का कबर का दूसरा सवाल है ना, माँ दीनु का। पहला सवाल क्या था, मन रब्बु का, कौन है आपका रब? अल्लाह। हम सबको सही जवाब देने की तौफीक दे, रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल है कबर का, माँ दीनु का, आपका दीन क्या है? इसका जवाब क्या होगा, दीनी अल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी अल इस्लाम। माँ दीनु का दीनी अल इस्लाम, माँ दीनु का दीनी अल इस्लाम, माँ दीनु का दीनी अल इस्लाम। हमने इस सबक में क्या सीखा, हु हम का ई कुमना, हु हम का ई कुमना। क्या सीखा हमने इसमें? कुरान मजीद के हर लाइन में है। हु हम, मेरे साथ पढ़िए, हु हम का ई कुमना, हु हम का ई कुमना, हु हम का ई कुमना, हु हम का ई कुमना। माशाअल्लाह। अच्छा, डॉक्टर फ़ारूक का एक दिलचस्प टिप आपको देती हूँ। टर्की में, ये इस्तांबुल में, ये अरबी सिखाते हैं। खूबसूरत
ترکش بوڑھی عورت کو انہوں نے کہا، یہ خوبصورت عربی سکھاتے ہیں، ترکش بوڑھی عورت کو اس نے کہا کہ میں 4 منٹ میں آپ کو 8 الفاظ سکھاتا ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، تو انہوں نے کہا دیکھو کتاب، قلم، قلم کو کہتے ہیں ساعہ، گھڑی کو کہتے ہیں جوال، موبائل کو کہتے ہیں۔ انہوں نے 4 چیزیں ہاتھ میں یہ لے لیں، اس ٹائم پہ وہ لے سکتے تھے یہ، انہوں نے اشاروں سے اتنا خوبصورت طریقے سے سکھایا، اشاروں سے کیسے سکھایا، کتابوں کا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کتابوں کا، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کتابی، قلموں کا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا قلم، قلمی، میرا قلم، پھر کہا ساعتوں کا، آپ کا قلم، پھر کہا ساعتی، میرا قلم، جوالوں کا، آپ کا موبائل، جوالی، میرا موبائل ہے۔ اتنے پیارے طریقے سے انہوں نے ان کو یہ سکھا دیا۔ یہ کی آئے گا یہاں پہ، میں آپ کو ایک کامن چیز سمجھا رہی ہوں تو کا کہہ رہی ہوں، عورت کے لیے کی آتا ہے۔ ریپیٹ کیجئے ذرا میرے ساتھ، کتابوں کا، کتابی، جواب کیا ہوگا کتابی، قلموں کا، قلمی، ساعتوں کا، ساعتی۔ بچوں کے سامنے یہ چیزیں لے کر بیٹھیے اور ان کو چیزوں سے سمجھائیں گے تو جلدی آئے گا، وہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ جوالوں کا، جوالی، جوالوں کا، جوالی۔ اچھا، ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارے دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں، خلیے ہیں، تو ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ ہم نے تو PhD کر لی، ہمیں کہیں نہیں بتایا گیا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ سیکھیے کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خلیے میں ایک چیز ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ آئے گا، ایک میں چھت، ایک میں کمپیوٹر، ایک میں سیل، ایک میں موبائل، ایک میں ایسے نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک لفظ لیجیے فیل، انگلش کا فیل نہیں، عربی کا فیل، ہاتھی۔ ہر سیل کی 20,000 تک شاخیں ہیں۔ اب میرے لفظ منہ سے نکلا، یہ میرا لفظ ہر تار سے دماغ کے جا کر ٹکرائے گا، ہر تار سے۔ فیل، ہاتھی، 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 ہاتھی۔ لاکھوں خلیوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، برانچز ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ملیں اور بچھڑ گئی، میسج دے کر آئیں ان کو۔ فیل، ہاتھی، ہاتھی۔ اب دوسری شاخ نے، دوسرے سیل نے جو کام کرنا ہے نا، وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو، جیسے میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آسمان میں ایک پلس مائنس کے ہوتے ہیں نا، جیسے بجلی چمکتی ہے تو پلس مائنس ہوتا ہے، تو وہ دونوں ٹکراتے ہیں تو وہ بجلی چمکتی ہے۔ اسی طرح آپ خود سے کہیں اگر فیل، ہاتھی، فیل، تو کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک دوسری بجلی چمکے گی۔ اگر آپ کو اس کی سپیلنگ معلوم ہے اردو میں، جیسے فا یا لام، تو وہ سپیلنگ آپ کے دماغ میں الگ کنیکشن ہے، الگ بجلی ہے، وہ سٹور ہوگی۔ اگر ان پڑھ نہیں ہے تو وہ فیل آپ کے دماغ میں فوراً سپیلنگ آ جائے گی۔ اور اگر کوئی جذبات، کبھی آپ نے ہاتھی دیکھا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، تو آپ کو وہ واقعہ بھی یاد آ جائے گا، جذبات بھی یاد آ جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی رنگ ٹون بجتی ہے تو ہمیں اپنے پیاروں کی موت کی خبر ملتی ہے۔ جیسے مجھے جس رنگ ٹون پہ اپنے ابو کی خبر ملی تھی، وہ کہیں بھی بجتی ہے تو میرے دماغ میں وہ سٹوری، وہ ابو کا واقعہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چیز ہماری دوسری چیز کو حرکت دیتی ہے، وہ فیلنگز بھی آتی ہیں، وہ بات بھی، وہ ٹون ہے، حالانکہ وہ ٹون ہے ایک فون کی، موبائل کی، لیکن آپ کو ایک یاد تازہ کر گئی، آپ کو ایک واقعہ تازہ کر گئی، کیونکہ یہ ٹون اور وہ واقعہ ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی آپ کے دماغ میں۔ دل کے تار نہیں، دماغ کے تار ہل جاتے ہیں، اس سے دل کے تار بھی ہل جاتے ہیں۔ تو ایک تصویر 1000 الفاظ کا بدلہ بن جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو قرآن کو پڑھیں تو فیل کر کے پڑھیں۔ اگر آپ دیکھیں ہاتھی کو شکل دیکھتے تو آپ کے دماغ میں فوراً آ جاتا، اچھا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔